اپنی بیٹیوں کو اگر ماں بٹھا کے نہیں کہہ سکتی اور بیٹے کو جوانی کے ساتھ باپ نہیں بتا سکتا کہ یہ ناخن یہ کاٹنے فطرت کا حصہ ہے، زیر بغل جو بال ہے ان کو اکھاڑنا یہ فطرت کا حصہ ہے، جوانی کے بال زیر ناک بیٹے کے ہوں یا بیٹی کے ہوں یہ طہارت پاکیزگی کا اور دین کا ایک حصہ ہے، اللہ نے اس کو فطرت بنایا ہے۔ اسی طرح اگر یہ باتیں شرم محسوس ہوتی ہیں اور لوگ کمنٹس دیتے ہیں یہ کیا دنیا جہان کی گندگی دکھا دیں گے، غلاظت دکھا دیں گے، ننگے ہو کے دنیا کو دکھا دیں گے، الحمدللہ کپڑے اتار کے فارغ ہو کے ان کو جو ہے دنیا برداشت کر لے گی، لیکن میرے محبوب نے جو مسائل اپنی بیٹیوں کو سکھائے تھے باپ ہونے کی حیثیت سے، انما انا لکم مثل الوالد، میری مثال تمہارے لیے ایک باپ جیسی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائے، بٹھائے اور سکھائے کہ بیٹا تیرے ساتھ عمر میں یہ چینج آ رہی ہے، بدن میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ مسئلے اور مسائل ہیں، بیٹیاں پتہ نہیں کتنے کتنے دن اسی طرح رہتی ہیں، نہ انہیں پاکی کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ پاکیزگی کا۔ تو اللہ کے لیے یہ سیکھیے کہ خون کی 3 بڑی اہم قسمیں اور ضروری ہیں۔ ہماری بچیاں جب جوانی کے عالم میں ہوتی ہیں انہیں بیچاریوں کے ساتھ جب فرسٹ ٹائم ایسا مسئلہ بنتا ہے پریشانی کے عالم میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتی جو حالات ہیں، اور پھر جو ہے وہ دیگر مشہوریاں ٹی وی پہ وہ سب چل جائیں، کوئی حرج نہیں، وہ سرے بازار سب کچھ سرے عام لگاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر دین کی بات، مسئلے کی بات، تربیت کی بات مت کرنا، کیونکہ آپ مولانا ہیں اور مولانا کو اور مولوی کو اور مسجد کو مدرسے کو کانفرنس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے موضوعات رکھیں۔ حضرات اللہ کے لیے ان بچوں تلک اس میسج کو پہنچائیے۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہی موضوع تھا، ایک آدمی آ کے بیٹھا اور بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے، میاں چنو کی سرزمین ہے، تو کہنے لگا افسوس ہے آپ پہ، افسوس۔ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہنے لگا جی میں فرسٹ ٹائم آپ کا نام سنا تھا، شہرت سنی تھی، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، میں تو شرمندہ ہوں، میں اسے ساتھ بٹھاؤں تو کیسے بٹھاؤں، گھر لے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں؟ آپ نے باتیں یہ سیکھی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ بابا یہ کیا ہے؟ مسجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ قبل اس کے کہ میں بولوں ساتھ ایک بزرگ عمر رسیدہ کہنے لگے نوجوان، اللہ نے اگر تجھ کو بیٹی دی ہے اور تو نے اپنی اس وقت جو حیت اور لک بنائی ہے وہ ینگ مین کی طرح ہے، تو میری ایک بات سن، میں بوڑھا ہوں، اپنے ساتھ 6 بیٹیاں لے کے آیا ہوں، میں ان 6 بچیوں کو یہ مسائل بیٹھ کے خود نہیں سمجھا سکتا تھا جو اوورآل عام خطاب میں سب کو بات ہو گئی ہے، اور مسئلے ان تک سمجھ آ گئے، اور میری بیٹیوں کو دین کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، اپنی زندگی، اپنے وجود کی پاکیزگی کی جو جو ان کے ساتھ اہمیت تھی وہ اس کو سمجھ چکی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات دین کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو بنے، دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں چلتا ہے، حرج کیا ہے، اور جناب اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا اپنی نظر کو وسیع کر۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی جوانی کی علامتوں میں سے ایک علامت رکھی ہے، اس کے وجود میں نسل انسانی کو چلانے، انسان کو بنانے، اس کے لیے یہ حصہ رکھا ہے، اور یہ جتنے دن ہے تھوڑے ہے یا زیادہ ہے، خطے خطے کے اعتبار سے 1 دن یا 2، 3 ہے یا 4، 5 ہے یا 6، جتنا بھی ہے اس کو اپنے خاندان کی خواتین سے دیکھ کے میچ کر کے ان دنوں کے اندر اپنے وجود کو، اس میں نماز بھی نہیں ہے، اس میں روزہ بھی نہیں ہے، اگر نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ رہی ہے بیٹے اور یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، آٹومیٹکلی نماز ختم، روزے میں ہے تو روزہ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے، اور ان ایام میں بیٹیوں کے اوپر گھر میں بھی نرمی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں میں کچھ کمی لانا، ان کی اس تکلیف کو سمجھنا، خود قرآن نے بیان کیا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی، پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کا خون کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ بہت بڑی بیماری اور تکلیف کی بات۔ حضرات اسی کے ساتھ ایام نفاس، عورت کی زچگی کے ایام کا خون،
उसके भी 40 दिन जरूरी नहीं है, जब तलक हो उनको देखना, तहारत का एहतमाम करना, और जब उससे हो साफ सुथरे होकर के नमाज पढ़ना। इसी तरह वो बीमारी का खून जो 7 दिन या 6 दिन या मुकर्रर अय्याम से ऊपर चला जाए, इस्तिहाजा का, वो भी बच्चियों को, औरतों को, खवातीन को समझाना जरूरी है। इसी तरह इस्तंजे के मसाइल हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, पढ़े लिखे लोगों को, खड़े होकर पेशाब भी कर रहे हैं, ना वटवाणी का पता, ना टिश्यू के इस्तेमाल का पता, और ना इस्तंजे ना पानी का। माशाल्लाह वैसे ही उठे और चल दिए। कौन है? नबी का उम्मती है। हजरत रसूल सल्लम का ये फरमान सुनिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फैसले पे राजी हों कि अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे के मसाइल सिखाते हैं और हजरत सलमान फारसी को ताना मिलता है तो वो जवाब देते हैं, अजल हाँ, हमारे नबी ने हमें ये उसूल कुयूद सिखाए हैं। तो वाशरूम में जाना, अपने आप को साफ करना, बायां कदम अंदर रखना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ना, ये सारे किताबुत तहारा उलमा से मिलिए, मस्जिदों से जुड़िए, मदारस के अंदर आके फर्दन फर्दन एक एक हदीस का मुताला कीजिए। आप दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे कि वाक़अतन नबी भी पाक, दीन भी पाक, रब भी पाक। अल्लाह ताला हमें भी पाकीज़ा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।